اس نوجوان کی کہانی نے سب کو رلا کر رکھ دیا۔ 21 سال کا نوجوان جس کا نام نوید ہے، اپنے گھر والوں کے خواب پورے کرنے کے لیے پردیس جانے کا فیصلہ کیا کہ پردیس جاؤں گا، اپنے گھر والوں کی زندگی بدل دوں گا، اپنے ماں باپ کی زندگی بدل دوں گا۔ لیکن اس نوجوان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پردیس میرا مستقبل تو بدل دے گا، لیکن میرے ماں باپ مجھ سے چھین لے گا۔ میں اگلی زندگی تو آسان کر لوں گا، لیکن جن کے لیے میں باہر جا رہا ہوں یا جن کی زندگی بہتر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی زندگی بہتر نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جب زندگی میری بہتر ہوگی تو وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اب جناب نوید کے ساتھ کیا ہوا؟ 21 سال کا نوجوان اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے کے لیے گجرات سے اس کا تعلق ہے، 2 سال قبل سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب سعودی عرب جا رہا تھا تو والدہ کی طبیعت خراب تھی۔ اب ماں باپ نے یہ کہا کہ بیٹا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ لو، تم چلے جاؤ، کیونکہ نوید کا تعلق، اس کے خاندان کا تعلق، ماں باپ کا تعلق ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے تھا، جن کے لیے ایک ایک پیسہ اتنی ویلیو رکھتا تھا کہ بنا سوچے سمجھے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہاری ماں ہے، طبیعت ٹھیک رہے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب نوید کو یہ چیز بھی نظر آ رہی تھی کہ میں نے باہر جانے کے لیے پیسے لگائے، اگر نہ گیا تو وہ پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، اور اگر چلا گیا تو پیچھے سے ماں کی پریشانی لگی رہے گی۔ نوید جو کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا ماں باپ کے کہنے پر، کیونکہ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا تم جاؤ گے تو تمہاری ماں کی دوائیاں آئیں گی، تم جاؤ گے تو اس گھر میں کھانا پانی صحیح طریقے سے کھایا جائے گا، تم جاؤ گے تو ہماری زندگی بدل سکے گی۔ نوید سعودی عرب پہنچا۔ سعودی عرب پہنچنے کے 4 سے 5 ماہ بعد نوید کو ایک فون کال آئی کہ تمہاری والدہ انتقال کر چکی ہے۔ اب نوید نوجوان واپس بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ابھی 4 سے 5 مہینے تو ہوئے تھے گئے ہوئے، کس طرح واپس آتا؟ اگر واپس آنے کی کوشش بھی کی، گزارش بھی کی، جس شخص کے پاس گیا یا جو کفیل تھا اس نے کہا کہ بھائی 1 سال سے پہلے چھٹی نہیں ملتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم یہاں سے جا سکو۔ اب نوید پریشانی کے عالم میں کہ ماں دنیا سے چلی گئی، جس ماں کے دن بدلنے کے لیے میں نے پردیس جانے کا فیصلہ کیا، وہ ماں تو آج میرے پاس ہے ہی نہیں، میری ممتا مجھ سے چھن گئی ہے۔ نوید نے اپنی ماں کے جنازے کو کندھا نہیں دیا، کیسے دیتا؟ واپس نہیں آ سکا، چھٹی نہیں مل سکی۔ نوید کی ماں کو سپرد خاک کر دیا گیا، تدفین کر دی گئی، اور نوید وہاں بیٹھا ویڈیو کال پہ ساری چیزیں دیکھتا رہا، لیکن آ کر اپنی ماں کی قبر پر مٹی نہیں ڈال سکا۔ اب تقریباً جب 1 سال پورا ہوا، واپس آیا، یعنی 6 ماہ گزر گئے تھے، 6 ماہ بعد چھٹی ملی، واپس آیا، آ کر باپ کو گلے لگایا، باپ کو گلے لگ کر رویا، ماں کو یاد کرتا رہا، ماں کی قبر پر گیا، ماں کی قبر پر گیا، لیکن ماں سے کیسے ملاقات ہوتی؟ ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ ماں کی قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار روتا رہا کہ ماں میں تو آپ کے لیے باہر گیا تھا، میں تو جا نہیں رہا تھا، لیکن آپ نے مجھے بھیج دیا، بیٹا تم جاؤ گے تو میری دوائیاں آ سکیں گی، تم جاؤ گے تو ہمارے گھر میں اچھا کھانا بن سکے گا، تم جاؤ گے تو زندگی بدل سکے گی، اور دوسرا تم جاؤ گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، ہم نے تو ایسے تیسے زندگی گزار لی۔ اب جناب نوید نے کیا 1 سال سعودی عرب گزارنے کے بعد دوبارہ بجائے سعودی عرب جانے کے بحرین چلا گیا کہ بحرین جا کر مزید زندگی بہتر بناتا ہوں، لیکن نوید کو اس بات کا معلوم نہیں تھا کہ اب جب میں بحرین جا رہا ہوں تو پیچھے سے میرا باپ بھی مجھ سے چھن جائے گا، میرا باپ بھی اس دنیا فانی سے انتقال کر جائے گا، پھر نوید کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اب جناب پہلے سعودی عرب گئے، چند ماہ ہوئے، واپسی کی چھٹی نہیں مل سکی، جس وجہ سے نوید اپنے ماں کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکا۔ اب دوسری جانب نوید جب بحرین پہنچا، بحرین پہنچنے کے ٹھیک 4 سے 5 مہینے بعد وہی چیز دوبارہ اس کی زندگی میں ریپیٹ ہوئی کہ اس کے باپ کا بھی اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس کی 1 سال قبل ماں دنیا سے چلی جائے اور ٹھیک 1 سال بعد باپ دنیا سے چلا جائے، اور جن ماں باپ کی زندگی بدلنے کے لیے نوجوان باہر گیا ہو، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ گیا، سب کچھ اس کا چھن گیا، ماں باپ اس کے چھن گئے، اور اب کس کے لیے وہ پیسہ کمائے گا، کس کی زندگی بدلے گا؟ اب جناب وہی چیز دوبارہ سیم ریپیٹ ایسے بھی ہوئی کہ نوید نے جب پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، چھٹی مانگی، تو یقین جانیے وہی چیزیں دوبارہ دہرائی گئیں جو ماں کی دفعہ دہرائی گئی تھی کہ ابھی آپ کو 4 مہینے تو ہوئے ہیں، آپ کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ ہماری کمپنی میں کوئی رول نہیں ہے کہ آپ 4 مہینے بعد واپس چلے جائیں، آپ پتہ نہیں واپس آتے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ویزا دیا ہوا ہے 1 سال کا، ہمارے پاس کام کریں، یہیں پر اپنا 1 سال گزاریں، پھر قانون کے مطابق یا رول کے مطابق آپ کو 1 سال کی چھٹی بنتی ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔
اب نوید بیٹھا وہاں پر زاروں کو تار ہو رہا بحرین میں، لیکن پاکستان میں اس کے باپ کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا، باپ کی بھی تدفین کر دی گئی۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک پردیسی شخص کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے پردیس جاتا ہے، پیچھے سے ماں باپ ہی اگر دنیا سے چلے جائیں تو اس کا پردیس کہاں کا رہ گیا، وہ پردیس کس طرح زندگی گزارے۔ ہاں اب نوید شادی کرے گا، بچے ہوں گے، پھر جا کر زندگی میں کچھ چیزیں بہتر ہوں گی، یعنی کہ اس کو حوصلہ ملے گا۔ ابھی تو فی الحال ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، صبر تو نہیں آئے گا، ماں باپ کو تو نہیں بھولے گا، لیکن کم از کم دلاسا دینے والی بیوی تو ہوگی، کم از کم بچے تو ساتھ ہوں گے۔ اب آپ پردیس میں رہنے والے ان تمام لوگوں کی زندگی کو محسوس کریں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن اپنا سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں، ماں باپ کی جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے، بہن بھائیوں کی شادیوں میں شرکت نہیں کر سکتے، کوئی قریبی فوت ہو جائے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس کے جنازے پر نہیں جا سکتے، نہ خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں نہ غم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پردیس جو کاٹتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ پردیس کی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ، ایک ایک چوانی کس طرح خرچ کرتے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں۔ پاکستان بیٹھے شخص کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی کہ پردیس کی زندگی کیسی ہے، لیکن جب وہ پردیس سے آتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی زندگی دوسرے ملکوں سے بہتر ہے، کیونکہ آپ کو یہاں پر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، آپ سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں کچھ بھی کھا لیا، کچھ بھی پی لیا، جب دل کیا اٹھ لیا، دوست کو مل لیا، دوست احباب آ گئے، دعوت ہو گئی، فیملی میں چلے گئے، رشتہ داروں میں چلے گئے، لیکن پردیس میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا۔ پردیس میں آپ کو خود ہی سے دوست بنانے پڑتے ہیں، اور یقین جانیے بدقسمتی ایسی، پردیس میں بھی آپ کو ایسے وفادار لوگ نہیں ملتے۔ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پردیس میں بھی ایسے وفادار لوگ مل جائیں جو مرتے دم تک ساتھ نبھاتے ہوں، لیکن پردیس میں ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ اپنے ہی لوگ، یعنی جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، وہی اپنے ساتھ والے کی ٹانگیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کا پتہ کاٹیں، ہماری ترقی ہو جائے، ہم آگے نکل جائے۔ یہ صرف اکیلی نوید کی زندگی نہیں ہے، ایسے کئی نوید دنیا میں ہوں گے کہ جو اپنے ماں باپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے باہر جاتے ہیں، لیکن پیچھے سے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ نوید کی ایسی کہانی ہے، یقین جانیے جسے سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ اس نوید کا درد، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی سمجھیں کہ کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا جب ماں باپ نے جمع پونجی کر کے بیٹے کو باہر بھیج دیا کہ بیٹا تم چلے جاؤ، خیال رکھ لیں گے اپنا، دوائیاں کھائیں گے تبھی جب تم پیسے بیچو گے، تم چلے جاؤ۔ لیکن جب نوید چلا گیا، پیچھے سے ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے۔